میرا شیخ وہ ہے جس نے پورے قرآن کی تفسیر کو لکھ دیا. سبحان اللہ. بھئی ہم قاری قرآن نہیں کہلاتے، وہ مفسر قرآن کہلاتے. سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں عرض کروں گا بالکل دل سے کہ سارے مفسر ہیں، یہ سید المفسر. واہ 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 واہ. لوگ محقق ہے، یہ رئیس المحقق. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. متکلم ہے، یہ رئیس المتکلم. سبحان اللہ. اور یہ جو مقام مرتبہ شان عظمت ملی ہے ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ میں اس کو شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بائی ڈیفالٹ اتنی مضبوط ہے. واہ واہ. عام بندہ بڑی کوشش کر لیں، محنت کر لیں، جد و جہد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مقام تک پہنچ سکتا ہے. مگر یہ تو کمپنی ہوئے ہیں جہاں سے ہر پروڈکٹ ٹاپ کلاس ہوتا ہے. تو اگر کوئی شان ملی ہے تو الحمدللہ اپنے گھر سے ملی ہے. سبحان اللہ. تو میں کلام پیش کروں گا تو آپ کی توجہ اس طرف ہوگی کہ ہم کیا سن رہے ہیں. ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ ہم دین والے ہیں، ایمان والے ہیں، روشنی والے ہیں. اس پر مجھے حضرت کا یہ شعر یاد آ گیا کہ نور خدا ہے، نور نبی ہے، نور ہے دین اور نور کتاب. آپ کی توجہ نہیں، اگر ہوتی تو کہہ دیتے یہ سچائی ہے. ذرا اور محبت سے کہنا ہے. لیکن میرے ساتھ آپ کو ایسے ہی سفر کرنا ہے کیونکہ حضرت میں سید معین بابا کا بالکل احترام کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہوں گا. یہ اتفاق ہوا، اتفاق ہی نہیں بلکہ حسن اتفاق ہوا کہ مولانا صاحب کا فون ہوا تو میں نے سوچا کہ کسی حضرت کو ہمارے اسٹاف میں سے بھیج دوں. لیکن بابا نے جب کال کیا کہ آپ ہی آئیں تو میں حکم پر حاضر ہو گیا. تو یہ آپ لوگوں کے بیچ ہمارا اس رات میں آ جانا یہ حسن اتفاق ہے. تو اب اگر میں آیا ہوں تو دل سے بات کرنا چاہوں گا. آپ کی سماعت بھی میرے ساتھ رہے گی. اس طرح کا ساتھ سفر ہوا تو انشاءاللہ تعالی محفل کے اختتام تک ہمارا دل روشنی سے بھر جائے. سبحان اللہ. تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نور خدا ہے، نور نبی ہے، نور ہے دین اور نور کتاب. گیتے چلے نور خدا ہے، بولے سبحان. نور نبی ہے، نور ہے دین اور نور کتاب. ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی بات کریں. سبحان اللہ. ہم ایسے روشن قسمت کیوں تاریکی کی، اندھیرے کی بات کریں. آؤ پڑھیں والشمس کی صورت، روئے نبی کی بات کریں. تو اس شعر کے بعد آپ کا لطف بڑھ گیا ہوگا. اب اگر کلام سننا چاہتے ہیں تو ایک بار محبت سے کہتے سبحان. حضرت امام صاحب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں کیا کروں میں، کیا بات نظر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کافی سالوں کے ساتھ سننا ملا ہے تو سبحان اللہ. سوچتا ہوں کیا کروں میں، کیا نظر آنے لگا
اللہ سبحان اللہ اور دیکھیے کہ تو نے جان سے کمالے بندگی دیکھا نہیں. کیا کہتے سبحان اللہ. میں نے الحمدللہ حضرت کی سمجھ لو کہ ایک سے ایک تقریر سن لی اور بڑے دل سے سنی بار بار سنی. پورا ٹارگٹ جو ہے نا محبت مصطفیٰ پر ہے, شان مصطفیٰ پر ہے, جان مصطفیٰ پر ہے. وہ کہتے ہیں پاگل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اسی لیے کہ تو جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. تو اب دیکھیے کہتے ہیں کہ تو
کعبے کبھی کعبہ نظر آنے لگا گوریا سے برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. کو سمجھنے کی کوشش کریں تو مقصد بھی خدا کا یہی ہے. مقصد کیا ہے؟ جیسے قرآن میں رب نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہتے سبحان اللہ. اگر خدا بندے قدوس کا ایک مقصد ہے، غرض ہے، آپ اس کو جب سمجھ لیتے ہیں قرآن مجید کی وہ سورہ جس کو تلاوت کیا اس پر میں بہت جلدی سے آنے کی کوشش کروں گا. ذرا آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی ایک اچھی عادت بنانے کے لیے، انسانیت کو اپنے اندر لانے کے لیے چند باتیں عرض کر دوں. ذرا آپ سننا چاہیں گے؟ تو جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ذرا کہتے سبحان اللہ. تو رب قدیر نے کہا اے ایمان والوں. کیا کہا؟ ذرا دیکھیے نا رب کا فرمان بھی دیکھیے. قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا فصیح ہے، بڑا بلیغ ہے، بڑا خوب انداز ہے، پیارا انداز ہے. تو یوں ہی نہیں ہے، انداز یہی ہے. ہم کو کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، مگر نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی محبت میں جب آپ نے کلمہ خدا کا پڑھ لیا ہے تو پھر رب بھی آپ کو مصطفیٰ کی محبت میں مومن کہہ کے یاد فرما رہا ہے. اے ایمان والو، کیونکہ ایک حکم آپ کو دینا چاہتا ہے. کیا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب روزے فرض کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں روزے رکھنے ہیں. مگر رب فرماتا ہے دیکھیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن کی ضرورت نہیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. کہیں سبحان اللہ. اب اتنی بات کر کے میں خاص مقصد کو عرض کرنے لگا ہوں. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا پچھلے یعنی اگلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. مقصد سمجھ میں آیا؟ رب کا مقصد روزے فرض کرنے کا مقصد سمجھ میں آیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. مطلب یہ ہوا کہ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے. رمضان شریف ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے. تو اس ماہ مقدس میں جیسے سعادت نصیب ہوئی ہے، اگر بعد رمضان بھی ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان جو آیا تھا ہمیں متقی بنا کے چلا گیا، ہمیں پرہیزگار بنا کے گیا، نیکوکار بنا کے گیا. تو پھر اگر ہم اس کی عبادت کے لیے پورا رمضان آئے ہیں تو نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی بعد رمضان بھی تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج کی اس محفل میں ہمارا آنا یقیناً قابل مبارکباد ہے. آئیے وہ دیکھیں قرآن اس عظیم رات کے حوالے سے کیا کہتا ہے. 12 سنتے ہیں. ہم قرآن کی روح سے چلیں گے. مختصر وقت میں مختصر انداز میں مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. دھیرے دھیرے میں آپ کو اصل بات کی طرف لے چل رہا ہوں. کیا کہا قرآن کا خدا نے؟ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. دیکھیں شب قدر کی اہمیت کو خدا کیسے بیان کرتا ہے. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، پھر خود ہی بیان کرتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. اور ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ. میں اس لیے فرمانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں یہ قدر کی رات عطا کی. اگر وہ نہ چاہتا تو نہ تھا کرتا. اگر اس
اس کی مرضی نہ ہوتی تو ہم زندہ بھی نہ رہتے، زندہ ہوتے تو مسجد تک بھی نہ پہنچتے، اگر پہنچے ہیں زندہ رہے ہیں تو سمجھو یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا چاہتا ہے کہ اتنی عظیم رات جو ہزار ماہ کی بات، یہ ہمارے مقدر کی بات نہیں ہے کہ ہم گھر سے چل کے یہاں آ گئے اور اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے، نماز عشاء بھی پڑھ لی، اپنی ذکر بھی کر رہے ہیں اور خصوصاً ذکر بھی کریں گے، سلام بھی پڑھیں گے اور دعائے خیر بھی کریں گے، یہ خدا کا کرم احسان اور فضل ہے، یہ وہ رات ہے جو ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ ہمارے مقدر کی بات نہیں ہے کہ ہم گھر سے چل کے یہاں آ گئے اور اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے، نماز عشاء بھی پڑھ لی، اپنی ذکر بھی کر رہے ہیں اور خصوصاً ذکر بھی کریں گے، سلام بھی پڑھیں گے اور دعائے خیر بھی کریں گے، یہ خدا کا کرم احسان اور فضل ہے، یہ وہ رات ہے جو ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا سبحان بھائی میں بات عرض کروں گا کہ یہ بڑی اسکیم والی رات ہے، بہت بڑی اسکیم اس میں چل رہی ہے، کیا ہے کہ خدا کے فرشتے اور روح الامین زمین پر نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، کیا لے کر؟ سلام بھی لے کر اترتے ہیں، خدا کا حکم لے کر آتے ہیں، اور پھر کب تک رہتے ہیں؟ یہ حتی مطلع الفجر، تب تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ مانا کیا ہوا کہ پوری رات خدا کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، پوری رات روح الامین ہے، اور کہاں ہے؟ ہمارے ارد گرد ہے، ہمارے قریب ہے، ہمارے آس پاس ہے۔ مطلب یہ ہوا آج کی شب جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگے گے عطا کیا جائے گا، جو رب کی بارگاہ میں خواہش کریں گے وہ پوری کی جائے گی۔ تو خدا کے بندو آج کی شب آپ جتنی عبادت کرو گے اتنا کم ہوگا، کیونکہ آج کی شب وہ شب ہے جو ہزار ماہ سے بہتر ہے۔ اے سبحان اللہ، یہ بھی خدا کے رسول کا ہم پر احسان ہے، کیونکہ خدا کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے یوں پیار کرتے تھے کہ ہر بہتر چیز امت کو مل جائے، ہر اچھی شے امت کو مل جائے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ خدا کے محبوب علیہ السلام ایک بار خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، کس حوالے سے؟ امت کے حوالے سے، بس یہی ہے کہ امت کے لیے کچھ عطا ہو جائے، امت کے لیے خوشخبری مل جائے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو رب نے فرمایا، اے میرے نبی، ہر نبی کو میں نے ایک دعا دی ہے، انہوں نے وہ دعا مانگ لی ہے، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، تمہیں بھی ایک دعا ملی ہے، وہ مانگیں گے دعا مقبول ہوگی۔ کہے سبحان اللہ۔ بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے دل کو خوش کر دیں گے اور محبت رسول میں نمازوں کی پابند بنا دیں گی۔ ہم تو مقصد کو لے کے چلے، یہ نہیں کہ گفتگو ہو جائے بات ختم، نہیں، گفتگو دل میں اتر جائے اور اس گفتگو کے مطابق زندگی میں عمل ہو جائے، اور ہم نے خدا یہی چاہتا ہے کہ بندہ متقی پرہیزگار ہو جائے، اس کے سوا ہے ہی کیا؟ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ یہ تو حضور مختوم ملت حضور محدث اعظم ہی ہم کو سمجھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، اجی چین کی نیند ملتی کہاں غربت کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ آپ اوپر کرو، نہ دل سے کرو، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ سبحان اللہ، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ تو خدا کا مقصد یہی ہے کہ انسان انسان بن جائے، مسلمان مسلمان بن جائے، مومن مومن ہو جائے، یعنی بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں، مقصد کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ بات کیا تھی؟ میرے آقا علیہ السلام سے خدا نے کہا وہ دعا مانگیں گے مقبول ہوگی۔ اور سنیوں، عاشقوں، دیوانوں، ہمارا تو یہ پختہ عقیدہ ہے، نبی جو مانگیں گے وہ
عطا. نبی نے جو مانگا وہ ملا, نبی جو مانگے گے وہ ملے گا. ارے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے حضرت بھائی, اللہ بھائی مقدس کو جھمش دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ادھر چاہا ادھر ہوا, اور ایسا ہوا ہے جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں خدا کے کلام نے ظاہر کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے مسجد قبلتین میں ہے, حالت نماز میں ہے, بس خدا کی بارگاہ میں یہ خواہش کر رہے ہیں, چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. خواہش کیا ہے کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو جائے, مسجد حرام قبلہ بن جائے. میں خدا کے رسول کے مانگنے کی بات کرنے لگا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہاں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس خواہش کی ہے, مرضی ہوئی ہے اور خدا نے آپ کی مرضی کو پورا کر دیا ہے. جب آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا ہے تو میرے رب نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا, قد نرى تقلب وجهك في السماء. بولے سبحان اللہ. آج کتنی سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. میں اپنی وائس کو بڑھا رہا ہوں, آپ کام کریں گے تو کام تھوڑی نہ چلے گا, ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں تو چاہیے گا حضرت. آپ ذرا مل کر کہہ دینا سبحان اللہ. آپ کوئی اجنبی نہیں ہے, میں بھی اجنبی نہیں ہوں. یہ چھوٹے بچے ہوں گے تو سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ جتنے بھی چہرے دکھ رہے ہیں نا وہ جانے پہچانے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ مجھے پہچانتے ہیں تو کہتے سبحان اللہ. آج میں بات یہ کر رہا تھا کہ خدا کے کلام نے, خدا نے کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. رب قدیم قرآن میں فرمایا محبوب آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کی جس طرح مرضی ہوگی ہم اسے کعبۃ اللہ سے قبلہ بنا دیں گے. میرے کریم آقا نے جب مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کیا, اپنی مرضی کی, تو خدا نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا. کہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم. اگر آپ اس طرح سننا چاہتے ہیں تو بولو سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میں دعا کی بات مقبولیت کی بات عرض کرنے لگا ہوں. یہاں ہونٹ ہلنے کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف خواہش مرضی ہے, خدا اس کو بھی پورا کر دیتا ہے. اور کیسے پورا کیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میں آپ کو لے چاہوں جتنے بھی نیکوکار کو چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے, اور ساری کائنات چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے, اور خدا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ. تو جب وہ رضا چاہتا ہے تو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں, بس خواہش کی ہے, خدا نے اسے پورا کر دیا ہے. تو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پھر خدا اپنے محبوب کی دعا کو کیوں رد کرے گا؟ کرے گا. تو یہاں تو اسپیشل ایک دعا دی ہے. اب معاملہ کیا ہوگا ذرا سوچیں. تڑپ جائیں گے, آپ کا دل مچل جائے گا, پھر نماز نہیں چھوڑیں گے. میں مقصد کی طرف رہوں گا انشاءاللہ, نماز نہیں چھوڑیں گے. ایسے نبی کے غلام ہو کر کہ ہم نماز چھوڑ دیں, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. نماز تو ہم اس لیے پڑھیں گے کہ میرے مصطفیٰ قبر انور میں ہماری نمازوں کو دیکھ کر کے خوشیاں منائیں گے. نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ قرۃ عین الصلاۃ. نماز میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوئی غلام چاہے گا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کھینچ لے؟
کوئی غلام عاشق دیوانہ چاہے گا کہ بس میں نماز نہ پڑھ کر کے نبی کو ٹھنڈک نہ پہنچاؤں، نہیں، وہ نیند میں بھی ہوگا تو خواہش کرے گا آذان ہو جائے میں طرف کی مسجد کو چلا جاؤں تاکہ جب کھڑا ہو جاؤں میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک میسر آ جائے، تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا، تو میں اس طرف ہی رہوں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا کو خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کیسے رضا چاہتا ہے، لیکن میں تو ابھی اس طرف ہی چلوں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا۔ میرے نبی نے صرف چاہا تھا کہ چاند کو ٹکڑے ہو جائے۔ بھائی یہ تو نہیں کہا کہ اللہ ہے اللہ میں مانگ رہا ہوں، دیکھ رہے یہ سارے ہیں دے دے ٹکڑے کر اس کو یوں کر، خود ہی مانگا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر، بھائی میں اشاروں سے بھی چلوں گا، بھائی آپ کو اشاروں سے بھی سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، آپ کی اجازت تو بہت بڑی بات ہے، عرض کروں بھائی نبی کو جب کفار نے یہ کہا کہ ٹکڑے کر کے بتاؤ تو کیا کیا نبی نے؟ اشارہ کیا کہ نہیں، کس کی؟ چاند کی طرف۔ نبی کا عقیدہ کیا ہوا جو ہمارا ہے، نبی کا عقیدہ یہ ہوا جو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی مختار کائنات ہے، تصرف والے ہیں۔ اگر نبی کا عقیدہ نہ ہوتا تو کہتا ہے اتنی دور اتنا بڑا نہیں پوری دنیا میں کیسے کروں، میں بشر کہتے نا، مگر عقیدہ کیا تھا کہ نہیں، اشارہ کر دیا، اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ پاور مجھے خدا نے دی ہے۔ یہی تو امتی مانگ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کو خدا نے یہ پاور دی ہے۔ ارے کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، چلے ہم مفسر قرآن کی بارگاہ میں، شیخ الاسلام کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں ارے اس وقت کی بات چھوڑے، ہم تو ابھی کہتے ہیں مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، اجی میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ مختار کائنات ہے، نام کی بڑی نسبت ہوتی ہے، مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ تو میرے نبی نے تو اشارہ کر کے ہمارے عقیدے کو واضح کر دیا کہ ہمارے نبی بااختیار ہے، تصرف والے ہیں، اور کیوں نہ کرتے، یہ تو نبوت کے اعلان کے بعد کا معاملہ تھا، نبی تو ابھی جھولے میں ہے، بھئی مہد میں ہے، ہمارے بھاشا میں گھوڑیے میں ہے، بھئی مہد میں ہے۔ نبی کو معلوم تھا اب تو یہ عمر ہے، اب تو یہ نبوت کے اعلان کے بعد کی بات ہے، کیوں نہ وہ ٹکڑے ہوگا، جب میں جھولے میں تھا تو چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اگر نبی نے اشارہ کیا، اب کے بعد کی میں اور ایک بات تھوڑا اور لے چلوں تاکہ اور واضح ہو جائے کہ نبی کے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مختار ہے، مختار کائنات ہے۔ تو یہ دیکھیں تھوڑا لوزی کے لیے ہم چلیں، چاند کے ٹکڑے کرنا آسان ہے، کوئی کہے گا حضرت میں نے یہاں گرجن کی تقریر کو واپس میں حضرت کیا سوال رکھتے ہیں اور کیا جواب دیں، تو یہ گرجن والوں کے نصیب میں جو رہا ہے وہ تو شاید کسی اور کے نصیب میں ہو، اور یہ خاص کرم ہے حضرات، ہم بڑے دل سے یعنی 100% سوتے اٹھتے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے شاید کی شکل میں جو نعمت دی ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت حقیقت ہے، یقیناً ہے، سچائی ہے، اور یہ ہم جیسے نگم میں نہیں، اس کو کہنے والے بڑے بڑے عظیم پیر ہیں، اور سچائی سے آنکھ بند کر کے بھی نہیں، عقل کے ساتھ، بصارت و بصیرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح
اسی لہجے میں آپ کی طرف آؤں. چاند کے ٹکڑے کرنا آسان ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ سے بھی تھوڑی ریکویسٹ ہے، کر لیں. اگر مجھے معلوم ہے آپ میں سے کوئی ہمت یہ نہیں کرے، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی طرح، نبی ہماری طرح، ان کو بھی ذرا کوشش کر لینی چاہیے، مگر وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس کہنے کی ضرورت نہیں، میں لاجک بیان کر رہا ہوں، سیدھا ڈوبے سورج کو پٹکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ہم تو کہتے ہیں ان کی تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نواسوں کے قدموں کی خاک برابر کوئی نہیں. ان کے نواسوں کے قدموں کی خاک برابر کوئی نہیں. اتنا ہی شوق ہے سجدے میں سر کو کٹواؤ پھر کہنا. تو چاند کے ٹکڑے کرنے کی کوئی کوشش کرے گا؟ نہیں کرے گا. بھائی آپ سوچیے صرف چاند پر جانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے کیا یہ جاہل ہے جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں میرا اس پر کوئی اپنا جو ہے کمنٹمنٹ نہیں ہے کہ میں ایسا کہہ دوں کہ اتنے گئے ایسے گئے یوں کیا نہیں. وہ جو بات ہے بھائی کہتے ہیں گئے جا رہے ہیں جائیں ٹھیک ہے، مگر جاتے کون ہے؟ بڑی محنت کرنے والے، مشقت کرنے والے. بلکہ میں کہتا ہوں تو جونیئر سے لے کر سینئر، فرسٹ سے لے کر 12 سے لے کر کے ساری جو ہے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، بڑی بڑی ڈگریز لے کر کے، بڑی محنت کر کے اس کمپنی کے اندر اپنی عقل کو کھپا کر کے بڑے پیسے ڈال کر کے پھر وہ کوشش کر کے وہاں جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہاں جاتے ہیں. لیکن یہاں تو مجھے خدا کی شان میں بھی عظیم لگتی ہے کہ خدا نے بندوں کو پاور بھی کتنی دی. وہ ہوا ہے نہیں ہے وہ مسئلہ دور، مگر کہاں کتنی دور جانے کی بندہ سوچ رہا ہے، کیسی کیسی کوشش کر رہا. تو انسان خدا کا خلیفہ ہے یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کا خلیفہ ہے جو رب بہت پاورفل ہے. اس لیے ہم اپنے کاموں میں پاسبلٹیز دیتے ہیں. بھائی ممکن ہے ہم چاہیں کوشش کریں اور خدا کی مدد طاقت سے ہو جائے، یہ ممکن ہے کیونکہ ہمارا رب بڑی پاور والا ہے. اگر وہ چاہے تو ہر راستہ آسان کر دیتا ہے. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں آسان مانتے تو وہ راستہ دے دیں، یہ تو رب کی طاقتیں ہیں. تو بہرحال وہ چاہ رہے گئے بڑی محنت کے بعد. میرے شیخ کہتے ہیں یہ تمہاری محنتیں، یہ تمہاری کاوشیں کوششیں ہیں، تم وہاں اتنی محنتوں کے بعد جاتے ہو. آؤ دہلیز مصطفیٰ پر کہ یہ صرف مرضی کر لیں، بات وہی ہے، یہ صرف چاہے خواہش کر لے. تو اتنی گریجویشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرسٹ سے لے کر 12 تک اور پورے 5 سال کمانے کی. اس کے بعد کمپنیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ جائے اور اسے اشارہ کر دے تو وہ چاند ٹکڑے ہو جائے. بھائی اسی کو شاعر کہتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے، چاند کو چلے جانا یہ کہاں کی عقل ہے؟ عقل تو یہ ہے کہ چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. عقل تو یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. تو مصطفیٰ کی مرضی تو یہ ہے چاند کو ٹکڑے ہو جائے. میرے نبی کی مرضی خواہش یہ ہو کہ سورج پلٹ آئے تو سورج پلٹ آئے. درخت کی طاقت نہیں کہ وہ چلے، مگر مصطفیٰ کی مرضی ہے تو وہ بھی چلتا ہوا قدمہ میں مصطفیٰ کی طرف بڑھ کے سجدے میں چلا آئے. بے جان کنکریا کلمہ پڑھ لے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی خواہش، مرضی، چاہت کی یہ پاور ہے تو پھر دعاؤں کا کتنا اثر ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دعاؤں کا کتنا اثر ہوگا. اور میرے رب نے پیارے محبوب کو ایک ایسی دعا دی ہے، ادھر مانگیں گے ادھر قبول ہوگی. بھائی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دعا مانگ لی؟ کہا نہیں. اب بولو سبحان. کہا نہیں. تو پھر کہا ہر نبی نے مانگ لی،
ہر نبی کو مل گیا، مگر وہ دعا میں نے نہیں مانگی. تو پھر کب؟ کہا بروز محشر مانگوں. سبحان اللہ. نہیں آپ اتنی سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دعا میں بروز محشر مانگوں گا اور اپنے رب سے یہی کروں گا کہ میری جتنی امت ہے ساری بخش دی جائے. سبحان اللہ. یہ تھوڑا جملہ ہے، میں اپنے ہلکے انداز میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول لیا تو آپ کو یہ لگا کہ بات کم ہے، ہلکی نہیں ہے. پیارو، میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کی بخشش ہو جائے، یہ میں دعا کروں گا. آپ کو معلوم ہے ابھی حضرت کہہ رہے تھے نا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کوئی پرسشان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، بلکہ دوست دوست سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، دوست دوست کا نہ ہوگا. ہر کوئی اس وقت بھاگے گا مگر کوئی سہارا دے گا تو وہ آمینہ کا لال ہوگا. اگر کوئی ہاتھ تھامے گا تو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی. اس وقت کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں میں وہ دعا مانگوں گا اور وہ دعا رب قبول کرے گا اور میری امت کی بخشش ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحہ مبارک جب لیں گے تو یہ ہمارے لیے برکت ہوگی کہ ہماری آزادی ہوگی. مگر یارو اب اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے آج کی گھڑیوں میں چلے آئیں، آپ کے وقت میں آ جائیں، سارا ذہن آپ کا کھل گیا ہوگا. ہمارا پوائنٹ کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ شب ملی ہے 1000 ماہ سے جو بہتر ہے. مجھے بتاؤ کس کے وسیلے سے ملی ہے، کس کے صدقے سے ملی ہے؟ ادھر نبی پریشان تھے تو رب نے جبریل کو بھیجا، کہا تم کو وہ دعا دی گئی ہے اور قرآن کی وہ آیت بھی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے. وہ دعا ملی ہے. تو ادھر جب میرے کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ، کسی کی لمبی عمریں بھی تھی، کسی کی لمبی بندگیاں بھی تھی، کسی کی بہت زیادہ عبادتیں بھی تھی. کہاں؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو رب قدیر نے بڑی لمبی عمر عطا کی تھی. صحابہ غمگین پریشان، آنکھوں میں آنسو. کہا یا رسول اللہ ہم تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی لمبی زندگی ہمیں کہاں ملتی. 60-70 زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی ہم ان کے برابر میں کیسے جائیں؟ میرے کریم آقا آپ اپنے غلاموں کی یہ گزارش عرض فرمائش کو سن رہے ہیں، دل ہلکا سا ہے. ادھر سے جبریل امین آ رہے ہیں، کہے سبحان اللہ. بات وہی ہو گئی ہے نا کہ نبی نے چاہا ہے کہ کچھ ہو جائے. ایسے ہی یہ رات نہیں ملی ہے، یہ رات نبی کے چاہنے سے ملی ہے، یہ رات نبی کے خواہش سے ملی ہے. جب صحابہ نے یہ کہا تو میرے نبی کے دل پر یہ بات اثر کر گئی. ادھر جبریل امین آئے، یا رسول اللہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سن لو رب کہتا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور یہ 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کتنی خوشی کی بات ہو گئی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے سوال پر رب قدیر نے میرے کریم آقا کے دل کو رکھا، آپ کی خواہش کو پورا کر دیا اور ایسی لمبی عبادت والی رات عطا کی کہ بندہ ایک رات عبادت کر لے اسے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے. اب اس رات میں یہ توفیق عطا ہوئی ہے تو خوشی نہیں ہے؟ بڑی خوشی ہوگی نا. تو الحمدللہ مسلمانوں کو یہ خوشی ہونی چاہیے. اور یہ دیکھیں
یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں پوری رات رحمت نازل ہوتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پوری رات عبادت کرنا چاہیے، پوری رات بلکہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، بندگی کرنا چاہیے. اچھا یہ رات آج ہی ہے کیا؟ اس کے حوالے سے غور کریں. یہ رات آج ہی ہے کیونکہ اس لیے میں عرض کروں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب قدر اگر ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. پتہ چل جائے تو ہم کیا کریں؟ کہاں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ربنا انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے رب تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، مولا میری مغفرت فرما. بھائی تو قدر کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ اس میں زور دوں. آج کی رات ہے تو اس کے حوالے سے تو یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں یہ شب قدر جو اتنی بڑی رات ہے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، یوں کہتے ہیں پردے میں رکھا ہے. پردہ کیا ہے؟ 5 راتوں کا، 21 23 25 27 اور 29. سبحان، یہ سارے معتقین ہیں. ذرا ایک کے نام پہ کہتے سبحان اللہ. بھائی جو نفل اعتکاف کرتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. نفل وہ نفل کہتے ہیں، انہوں نے سنت اعتکاف. سبحان اللہ. اور میرے کریم آقا نے یہ کنٹینیو کیا، ہر سال کیا ہے. وجہ یہی تھی شب قدر کو حاصل کرنے کی. سبحان اللہ. اب ہم جیسے تو باہر کسی وقت ہوں، یہ ہے کہ 24 گھنٹے خدا کے گھر میں. سبحان اللہ. بھائی سوئے بھی ہیں تو عبادت میں، پڑھ بھی رہے ہیں تو عبادت میں، کھا بھی رہے تو عبادت، اس لیے کہ یہ ہے ہی خدا کے گھر میں. اور مسجد دنیا میں ہے ہی نہیں، مسجد دنیا سے الگ ہے. مسجد تو خدا کا گھر ہے، تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں. اور دیکھیں نا 24 گھنٹے اگر کوئی خدا کے گھر میں بیٹھ جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی کی یہ سنت ہے کہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے پورا عشرہ یعنی آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ اعتکاف کرتے تھے. اس لیے ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ کم از کم زندگی میں یہ سنت پر عمل ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. تو اس رات کو ایسے رکھا ہے، مگر زیادہ تر محدثین نے مفسرین نے اس قول کو بیان کیا ہے، جیسے حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ شب 27ویں شب ہے. علی کہا ہے کہ اگر یہ رات کی جائے تو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون. رب چاہتا ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. تو بس اس کو پانے سے ہمیں استغفار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ استغفار ہے. اور مفسر بعض کہتے ہیں کہ آج کی رات ہے، اس پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس لیے ہے کہ یہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس سورہ مبارک کے اندر 3 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ. اور لیلۃ القدر میں جو حروف ہے وہ 9 ہے. کتنے حروف ہیں؟ 9. تو 9 کو ملٹیپلائی کیجئے 3 سے تو کتنے بنتے ہیں؟ 27. تو کہتے ہیں کہ یہ شب 27 ہے جو شب قدر ہے. کہیں سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی اس کے سارے جو ہے ظہور کا، اس کے آثار کا بیان ہوتا ہے. تو زیادہ تر ہمارے بزرگ نے اسی کو عمل میں لیا ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج کی شب مان لے اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر لے اور آج ہی رب راضی ہو جائے تو بتاؤ ہم کتنے خوش قسمت ٹھہریں گے. کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اگر ایک گھڑی بھی عبادت ہوتی ہے تو 1000 ماہ کی عبادتوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے. اور جو اتنا بڑا ثواب عطا کر حاصل کر لے اس کے تو پھر کیا کہیں. ایسے رمضان شریف کی کوئی کم فضیلت ہے. بندہ نفل ادا کرے تو فرض کا ثواب ملے، ایک فرض ادا کرے تو 70 فرائض کا ثواب مل جائے.
خدا نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو فالو کرنے کے بعد کیا ہماری زندگی نہیں بن سکتی ہے؟ ہم انسان نہیں بن سکتے ہیں؟ انسانیت نہیں آ سکتی ہے؟ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ جب اتنی بڑی پریکٹس ہو جائے اور ایک سال کی ہم نے، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال، 50 سال، مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم نے حقیقی طور پر نہیں کی ہے، دل سے نہیں کی ہے، کیونکہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. تو اگر ہم دل سے نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ماہ کے صدقے میں، اس رات کے وسیلے سے رب قدیر ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے گا اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. حضرات محترم، یہ ماہ مقدس پورا مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس کی ساری گھڑیاں برکتوں والی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ جس کو خدا نے شب قدر میں نازل کیا ہے. قرآن پھر وہ ہے کیا؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین. یہ ہدایت کے لیے ہے، یہ پڑھنے سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے. تو پوری عبادت کا یہ کنسپٹ ہمارے سامنے ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. یہ رمضان کا سارا عمل ہمیں متقی بنانے کے لیے ہے، مومن بنانے کے لیے ہے. اگر ہم چاہتے ہیں تو دل سے اسے قبول کر لیں اور اپنے آپ کو آئندہ زندگی بنانے کی کوشش کر لیں. حضرات، کوئی ایک بات نہیں جو آج کر کے بعد مکمل کر لی جائے، مگر میں بڑی اسپیڈ سے چند منٹ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. یہ رمضان کا مہینہ ایک ایک ساتھ ہمیں برکتیں، نیکیاں، ثواب، سعادت دے رہی ہیں. اس میں دیکھیں کہ خدا بند قدوس نے اس کو کیسے سسٹم میں تیار کیا. اس ماہ مقدسہ کو کبھی تو شب قدر سے نسبت حاصل ہے، تو کبھی جنگ بدر سے نسبت حاصل ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. جنگ بدر سے اس کو نسبت، بھائی جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، اور اسی سے سارا اسلام کا سیٹ اپ آ گیا، پورا اسلام بن چکا، کیونکہ وہیں سے سب کچھ جس کو کرنا تھا وہ ختم کر دیا اور آگے بڑھا دیا اسلام. تو اسلام کی پہلی جنگ ہے، فتح مکہ بھی ہے. اور اللہ اکبر، مجھے جب یاد پڑتی ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت سے نسبت حاصل ہے. اور کون ہے وہ؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء اہل العالمین. اللہ اکبر، سے جب نسبت حاصل ہو اور پھر کو اس ماہ مقدس کو نسبت حاصل ہے تو مولا کائنات سے نسبت حاصل. سبحان اللہ. میں صرف آپ کے جگر کو روشن کرنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں وہ سب نہیں کہہ سکتا کہ جس سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں تھا. سارا سب کچھ آپ کو معلوم ہے. علم کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ علم کو تازہ کرنا مقصد ہے. تو مولا کائنات سے نسبت حاصل. وہ کون مولا کائنات؟ کہ جس کے ذریعے رب قدیر نے اسلام کو عروج عطا فرمایا. اور پھر وہی مولا کائنات کے لخت جگر ہے جن کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت فرمائی ہے. تو ہم کوئی ایک بات نہیں کر سکتے، یہ پورا سمیٹ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ہی ہے جس میں تو قرآن نازل ہے، جس میں شب قدر ہے، جس کو نسبت سیدہ فاطمہ سے ہے، جس کو نسبت مولا کائنات سے ہے، جس کو نسبت ماں خدیجہ الکبریٰ سے ہے، جس کو نسبت فتح مکہ سے ہے، جس کو نسبت شب قدر اور جنگ بدر سے ہے. اب مومن ہمیں چاہیے کیا؟ اس ماہ مبارک کو گلے سے لگا لو، دل سے لگا لو اور اس کا حقیقی طور پر ادب و احترام کر لو. اگر ایک بار بھی کر لیں گے تو یہ پوری زندگی ہمیں سیٹ کر دے گا. ایک بار بھی ہو جائیں گے پوری زندگی بنا دے گا. انسان انسان ہو جائے گا، مسلمان مسلمان بن جائے گا، مومن حقیقی طور پر مومن نظر آئے گا. کیوں کہ رمضان ہے ہی متقی بنانے کے لیے، رمضان ہے ہی پرہیزگار بنانے کے لیے، رمضان ہے ہی مسلمان بنانے کے لیے. تو حضرات محترم، اس پوری گفتگو سے ہمارے ذہن و فکر میں یہ آ گیا ہے کہ متقی بنانے کے لیے رمضان ہے، پرہیزگار بنانے کے لیے رمضان ہے. اور اس پرہیزگاری میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. سبحان
بھائی پیارے نبی کے پیارے دیوانے ہیں نا، تو عشق رسول میں نماز تو نہیں چھوٹے گی. بھائی ہم تو کہتے ہیں خدا کے خوف سے بھی کیا، خدا کا خوف ضروری ہے مگر خدا کی محبت بھی ہونی چاہیے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خوف ہوتا ہی نہیں ہے. محبت خدا محبت رسول ہو جائے تو پھر کام بن جائے، بڑا مال ہو جائے. اب نبی کی محبت میں کوئی نماز کو چھوڑے گا؟ آپ مجھے بتائیں، نبی کے دیوانے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بھائی درود پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہم ادھر پڑھتے ہیں مصطفیٰ کریم ادھر سنتے ہیں. سبحان اللہ. دور نزدیک کے سننے والے ہو کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. پڑھتے ہیں اس لیے سے کہ وہ سنتے ہیں، وہ زندہ ہے. وہ سب لوگ کہیں وہ اپنا کہیں، ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھو جانے والے. سبحان اللہ. اور ہم سب عقل سے کام لیتے ہیں، سچائی کے ساتھ، کہ بھئی لوگوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے، اس کی طرف جائے جو سارا سب کچھ ہمارے لیے کر چکی ہے، کر گزرے ہیں. کیا کیا؟ بھئی پیدا ہوئے تو بھی رب حبلی امتی، بچپن میں ہے رب حبلی امتی. بات ختم ہو رہی ہے، بات چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کی دلوں تک. بچپن میں ہے تو رب حبلی امتی، نمازوں میں ہے رب حبلی امتی، غار میں ہے رب حبلی امتی، غار ہیرا میں ہے رب حبلی امتی، غار ثور میں ہے رب حبلی امتی. حد یہ ہے کہ پاؤں میں ورم آ جا رہے ہیں، زبان پہ ہے رب حبلی امتی. دنیا سے پردہ کیا، ہماری نظروں سے چھپ گئے، قبر میں پہنچے تو بھی رب حبلی امتی امتی. کتنا یاد کیا، سمجھ رہے؟ کتنا یاد کیا، ہر وقت رب حبلی امتی امتی. ذرا سوچ، کیا ہم نے اتنا یاد رکھا؟ ہم نے اتنا یاد رکھا؟ عشق کے امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریب کو رضا. سبحان اللہ. بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، دل کے ایک کونے میں اس کو رکھ لے، دل کو روشن کر لے، عقل سے سمجھ لیں کہ ہم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، اس بات کو تازہ رکھنا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. سنو ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے، سبحان اللہ. ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. وہ درود پڑھ کے سلام پڑھ کے، مگر میں کہتا ہوں کہ نماز پڑھ کے کریں گے تو اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہوگا. کیونکہ بندہ جب نماز کے لیے آئے گا کہے گا اللہ اکبر، یاد آئیں گے میرے نبی نے ایسے ہی کہا اللہ اکبر. قیام میں کھڑا ہے تو نبی یاد آئیں گے، رکوع میں جا رہا ہے تو نبی یاد آئیں گے، سجدے میں جا رہا ہے تو نبی یاد آئیں گے، وہ ساری رکعتیں پڑھ رہا ہے نبی یاد آئیں گے. اتنا یاد آئیں گے قاعدے میں بیٹھ گیا ہے، اتنے یاد آئیں گے کہ پھر کہے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. یہاں بھی عقیدے کا اظہار ہو رہا، لوگ کہہ رہے نماز میں یاد نہیں آنی چاہیے، کہتے نماز میں بھولنے ہی نہیں چاہیے. بھئی جان بوجھ کر ایسی نماز پڑھو جس میں نبی کا تصور ہو، نبی کا خیال ہو، وہی نماز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. حضرت شیخ الاسلام مسلم کہتے ہیں کہ نماز سراپا سنت رسول ہے. کہتے ہیں فجر کی نماز 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 فرض جو ہے فرض ہے، عصر کی 4 فرض ہے، مغرب کی 3 فرض ہیں، عشاء کی 4 فرض ہیں. مگر ہم کہتے ہیں یہ 4 فرض، 3 فرض، دونوں فرض نبی کی سنت ہے. یہ نبی کی فرض ہے مگر نبی کی سنت ہے. کیونکہ خدا نے تو آپ کو کہا نماز پڑھو اقیمی الصلاۃ، مگر کیسے پڑھو؟ خدا نے پڑھ کے بتائے ہیں، یہ تو نبی نے پڑھ کے بتائے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو بات میں یہ صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنی کے خیال میں یہ رہے گا کہ یہ سارا فرض جو
ہے سنت نبی کی ہے، سجدہ فرض ہے سنت نبی کی ہے، تو جو فرض ادا کرے گا نبی کی سنت ادا کرے گا، اور جو سنت رسول ادا کرے گا اس کے دل سے نبی کی یاد جائے گی، خیال جائے گا۔ نہیں، سنی تو نماز کے باہر صلاۃ و سلام پڑھ کے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ اور لوگوں، ہمارے نبی کا یہ حق ہے کہ ہم ادب سے نبی کو سلام عرض کریں، کیوں نہ کریں؟ ہم تو نمازوں میں بھی نبی کو سلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تو سنیوں کی قسمت ہے، باقی کی نہیں ہے نا، ان کے لیے بھی خدا نے نماز کا ایسا سسٹم بنایا ہے، ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو مجبوری میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو مسروری میں نہیں پڑھتے ہیں وہ مجبوری میں پڑھتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے ہیں نا ان کو خدا قاعدے سے پڑھواتا ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ قاعدے سے، قاعدے میں بڑے قاعدے سے پڑھواتا ہے، اور ان کو تو ویسے بھی فرض کی بہت ضرورت ہے، بغیر سنت نفل کے دوڑ کے پڑھتے ہیں، تو قاعدے میں آ کر کے وہ بھی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں سنی ہوں، آپ کو ذہن میں یہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ فجر میں آئیں گے دو سنت پڑھیں گے قاعدہ ہوگا کہ نہیں، دو فرض پڑھیں گے قاعدہ ہوگا کہ نہیں، ظہر کی 12 رکعتوں میں قاعدے ہوں گے کہ نہیں، عصر میں قاعدے ہوں گے کہ نہیں، عشاء میں قاعدے ہوں گے کہ نہیں۔ اے سنی، تو سلام پڑھنا تو نہیں چھوڑتا، درود پڑھنا تو نہیں چھوڑتا، تو یہ نماز کیوں چھوڑ رہا ہے جس میں قاعدہ ہے، اور اس قاعدے میں فائدہ ہے، اور اس فائدے میں صلاۃ و سلام ہے؟ اگر سنی نے یہ جان لیا تو پھر اس کی رسول میں اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نبی کی محبت میں سلام عرض کرنے کے لیے، خدا کی عبادت کرنے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو نبی ہمیں کبھی نہیں بھولا ہے اس نبی کو ہم کبھی بھلائیں گے نہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ اور سنی جانتا ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، لاکھوں بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہے، اپنی بلی ہم آپ بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہیں، اور لاکھوں بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہے، جب ہم مرتے دم آتے ہیں تو کہتے نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے۔ میں لے چل رہا ہوں اس اشعار کے ساتھ، بات مکمل ہو چکی ہے۔ کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، اور بندوں کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ کہ جو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے۔ تو سب کچھ یہی ہے، تو پوری توجہ ہماری اسی طرف رہنی ہے، اور انہی کی محبت میں ہمیں پوری زندگی بسر کرنی ہے، خصوصاً نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ تو آج کی شب ملی ہے، کس کے صدقے میں ملی ہے؟ نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ شان نزول یہی ہے کہ نبی نے چاہا ادھر جبرائیل امین آ